الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے علوم مصادر علوم اسلامیہ اس کا ہم نے آغاز کیا تھا، اس موضوع کا، اور اس میں مصدر کی تعریف، مرجع کی تعریف، مصادر کی اقسام اور مراجع اس کی اقسام، چند ایک مراجع کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا، اور پھر مصادر اور مراجع ان کی اہمیت کیا ہے اس پر ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم جو مصادر علوم اسلامیہ ہیں ان کا تعارف کرتے ہیں، اور پہلے ہم اجمالی طور پہ ان کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر تفصیلاً آج ہم جو ہے وہ غریب القرآن پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، قرآن کریم کے جو مفردات ہیں غریب القرآن، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور غریب القرآن پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں مفردات القرآن یا غریب القرآن پر، اس کی اقسام، اس کے مراحل اور درجات، اور چند ایک اس کی مثالیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ساتھ ایک دو کتابوں کا تفصیلی تعارف بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس وجہ سے یہ جو ہمارا آگے موضوع چل رہا ہے، اس پر باقاعدہ کوئی کتاب نہیں ہے، نہ اس پر باقاعدہ جو ہے وہ نوٹس وغیرہ آپ کو دیے جائیں گے۔ اس وجہ سے آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم مختلف جگہوں سے پڑھیں گے۔ اگرچہ عربی میں اس میں جو ہے وہ مواد موجود ہے، ہم انشاءاللہ مختلف مقامات سے یہ چیزیں پڑھیں گے، جیسا کہ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے تو ہم عنوان یہاں مینشن کر دیں لیکچر کے آغاز میں، کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ چل رہا ہے علوم اسلامیہ کے بنیادی ماخذ، یعنی مصادر علوم اسلامیہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے اس کا دوسرا حصہ یہ ہے، اس کو پہلے الگ موضوع بنایا گیا تھا لیکن اس کو پھر اس میں شامل کر دیا گیا۔ تو علوم اسلامیہ کے جو ماخذ ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ کئی ایک ہیں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، کتب مفہرسہ جن کے اندر فارسی یعنی قرآن کریم اور تفسیر وغیرہ، اس کے بعد علوم القرآن، دراسات قرآنیہ، حدیث و علوم، کتب الحدیث و شروحات، اس کی شروحات، الجوامع، اور اسی طرح جو مختارات اور زیادات ہیں یعنی مختصرات وغیرہ، اور اسی طرح احکام میں، اور جو یعنی احادیث، احکام میں احادیث ہیں ان کے مصادر اور مراجع، مختلف قسم کی انہوں نے یہاں جو ہے وہ موضوعات کی طرف اور کتب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فقہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ فقہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، اور فقہ شافعی ہے، اس کے اندر زیدیہ کی کتابیں ہیں، امامیہ کی ہیں، اور عبادیہ ہیں، یہ خوارج کی طرف اشارہ ہے۔ خوارج جو ہے وہ ان کی کتابیں ہیں، عبادیہ جو ہے وہ خوارج میں ہیں، ان کو پتہ نہیں شیعہ میں کیوں درج کیا گیا یہاں۔ تاریخ اسلامی کے مختلف جو ہے وہ مصادر اور مراجع ہیں، مختلف کتابیں یہاں ذکر کی گئی ہیں، تو یہاں تفصیلات پھر ان کی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے یہاں الفاظ قرآن کریم، جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اس کو غریب القرآن بھی کہتے ہیں اور مفردات القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس پر جو کتابیں لکھی گئی، آج ہمارا موضوع یہ ہے، اور انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غریب القرآن سے کیا مراد ہے اور مفردات القرآن سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے، غریب جو ہے یہ اس کا جو اصل مادہ آتا ہے غین را با، جیسے غاربت الشمس، اور رجل غریب، اسی سے آتا ہے رجل غریب۔ اور عربی میں جو غریب ہے اس کا معنی وہ ہمارے ہاں غریب نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں غریب کا معنی فقیر ہے اور محتاج وغیرہ ہے، لیکن یہاں غریب سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ غریب سے مراد یہاں عربی زبان میں یہ غین را با اس مادے سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے دوری، کسی چیز کا مخفی ہونا، کسی چیز کا ظاہر نہ ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے رجل غریب، کہ یہ آدمی غریب یعنی اجنبی ہے، اپنے ملک اور اپنے اہل و عیال سے دور ہے۔ اپنے اہل و عیال اور ملک سے دور ہونے کی وجہ سے مسافر کو کیا کہتے ہیں؟ رجل غریب۔ مسافر آدمی اگر کہیں کسی اپنے جو ہے وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ پردیس میں جائے، اپنے دیش کے علاوہ، اپنے وطن کے علاوہ کسی دوسرے علاقے میں ہو جہاں لوگ اسے نہ جانتے ہوں، تو کہتے ہیں یہ رجل، ہذا رجل غریب، یہ آدمی جو ہے وہ غریب ہے یعنی اجنبی ہے۔ کیوں اسے غریب کہتے ہیں عربی میں؟
چونکہ وہ اپنے وطن اور اپنے اہل و عیال سے دور ہے۔ تو اس مناسبت سے بھی اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے۔ اور ہم سورج کو کہتے ہیں کہ جی غربت الشمس، سورج غروب ہو گیا، مطلب چھپ گیا، اور جو ہے وہ پردے کے پیچھے چلا گیا۔ تو اس میں جو ہے وہ خفا کا معنی چھپ جانا، ای اختفت یعنی چھپ گیا۔ تو اس مناسبت سے جو ہے وہ غریب کا لفظ اجنبی آدمی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، سورج کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے غریب القرآن سے؟ یہاں مراد غریب القرآن کی کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں کہ جو قرآن کریم کے جو مشکل الفاظ ہیں، جن کے معنی بظاہر جو ہے وہ لوگوں کے ہاں یعنی جو عمومی استعمالات کے الفاظ ہیں ان سے ہٹ کر وہ الفاظ ہوتے ہیں، اور ان کے معنی جو ہیں وہ بظاہر سمجھ سے دور ہوتے ہیں۔ عام عام لوگوں کی یا ایک قوم کے ہاں ہو سکتا ہے وہ معلوم ہو، لیکن دوسری قوم کے ہاں وہ معلوم نہ ہو۔ تو یہ جو غریب القرآن یعنی قرآن کریم کے جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں، یعنی پیچیدہ الفاظ جن کے معنی بالکل واضح نہیں ہوتے، عرب کے ہاں بھی بسا اوقات ایک قبیلے کے ہاں ہو سکتا ہے واضح ہو، دوسرے قبیلے کے ہاں واضح نہ ہو، تو جو عموماً لوگوں کے فہم سے معنی جو دور ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے غریب۔ تو مراد قرآن کریم کے جو مشکل اور پیچیدہ الفاظ ہیں ان کے معنی اب یا تو یہ سب کے ہاں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ سب کے ہاں یہ ہوں۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، اللہ کے جو حروف مقطعات ہیں ان کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے، یعنی بعض کے ہاں یہ ہوتے ہیں، بعض کے ہاں نہیں، اور ایک زمانے میں ہو سکتا ہے دوسرے زمانے میں نہ ہو، ایک زمانے میں ہو سکتا ہے دوسرے زمانے میں نہ ہو۔ اور اسی طرح مفردات القرآن بھی اسی موضوع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ راغب اصفہانی کی کتاب، امام راغب اصفہانی کی کتاب المفردات فی غریب القرآن ہے، المفردات فی غریب القرآن ہے۔ تو یہاں مراد مفردات سے مراد قرآن کریم کے جو الفاظ کے مفردات ہیں، یعنی اصل مادہ ہے، وہ الفاظ کو اس میں سے اصل جو مادہ ہے لے کر اس کے جو حروف اصلی ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ قرآن کریم کے الفاظ کی وضاحت اور ان کے معنی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو مفردات القرآن پر کتابیں لکھی گئی ہیں، قرآن کریم کے مفردات پر، وہ زیادہ وسیع ہیں بنسبت غریب القرآن کی۔ غریب القرآن کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر بہت کم الفاظ کی وضاحت کی گئی ہے، چند ایک الفاظ کی اور مختصر وضاحت کی گئی ہے۔ لیکن جو غریب القرآن پر مفردات القرآن پہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان پہ جو وضاحت اور تشریح ہے وہ زیادہ ہے، ان پہ جو وضاحت اور تشریح ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس موضوع پر جو ہے وہ بہت پہلے اس فن میں کتابیں لکھی گئی ہیں، تو بعد میں کام نہیں ہوا، بلکہ دوسری صدی ہجری میں اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو دوسری صدی ہجری میں، یعنی اگر ہم اس کی نشر و اشاعت کی بات کریں یا اس کی تاریخ کے مراحل جو ہیں اس میں اگر بات کریں، تو اس فن میں یعنی غریب القرآن میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں دوسری صدی ہجری میں اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ لیکن عموماً جو دوسری صدی ہجری کی کتابیں ہیں ان میں اکثر مفقود ہیں، ہم تک نہیں پہنچ سکیں۔ ان میں سے یعنی اکثر کتابیں مفقود ہیں، ہم تک نہیں پہنچ سکیں۔ البتہ تیسری صدی ہجری میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے بھی اکثر مفقود ہیں، لیکن کچھ کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، جیسا کہ ابن قتیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی کتاب جو ہے غریب القرآن، ابو محمد عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ ان کی کتاب، یہ جو ہے وہ تیسری صدی ہجری کے امام ہیں، یہ تیسری صدی ہجری کے امام ہیں ابن قتیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کی وفات جو ہے وہ 276 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی وفات 276 میں 276 ان کی وفات ہوئی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو ان کی کتاب جو ہے یہ سب سے قدیم کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کا تعارف مختصر اختصار کے ساتھ پڑھیں، چونکہ یہ سب سے قدیم کتاب ہے اس وجہ سے غریب القرآن میں انشاءاللہ ہم اس کا تعارف پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو یعنی یہ تو تیسری صدی ہجری کی کتابوں میں سے ہے، چوتھی صدی ہجری کی کتابوں میں سے نزہۃ القلوب ہے، نزہۃ القلوب فی تفسیر علام الغیوب۔ تو یہ ابو بکر ابن احمد السجستانی کی کتاب ہے، اور یہ 330 میں ان کی وفات ہوئی، 330 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر کتابیں مختلف لوگوں نے لکھی، لیکن اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئیں ان میں جو سب سے عمدہ کتاب ہے جس پر لوگوں کا زیادہ اعتماد ہے، وہ کتاب جو ہے وہ امام راغب اصفہانی کی کتاب جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، المفردات فی غریب القرآن ہے، المفردات فی غریب القرآن۔ تو ہم چونکہ یہ کتاب زیادہ مستعمل ہے، زیادہ مشہور ہے، زیادہ اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، تو اس مناسبت سے ہم اس کتاب کا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے
وہ تعارف بھی کریں گے اور اس کی مثالیں بھی کتاب کھول کر انشاءاللہ اس میں سے چند ایک ہم جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں جو کتابیں غریب القرآن پہ لکھی گئی ہیں ان کے مراحل، یعنی ہم اگر جو پڑھنے والے ہیں، مطالعہ کرنے والے، ان کی علمی لیول کی بات کریں تو اس کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ غریب القرآن پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کو 3 درجوں پہ یا 3 مستویات پہ یا 3 مراحل پہ ان کو جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مبتدئین جو ابتدائی طالب علم ہیں، یعنی جو آغاز میں اس موضوع کو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے، اور اس کے بعد متوسطین یعنی جو درمیانے درجے کے طالب علم ہیں اور درمیانے درجے کی کتابیں اس موضوع میں، اور پھر جو ہے وہ منتہین یا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جو اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں اور جو یعنی مبتدئین اور متوسطین کے بعد یعنی آخری لیول پہ لوگ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں یہ مراحل اور ان میں چند ایک جو اس کی مثالیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں اس موضوع پہ، یہ عربی میں ہے، ایک مضمون ہے ہم اس سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے ارض لابرز کتب غریب القرآن و مستویات او مستویاتها، کہ یہ جو ہے وہ یعنی ایک تحریر ہے جو کہ غریب القرآن اور اس کے مستویات یعنی ان کتابوں کے جو مختلف مراحل ہیں ان پر یہ لکھی گئی ہے۔ تو یہاں انہوں نے اس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو غریب القرآن پہ کتابیں لکھی جاتی تھیں وہ صرف جو مشکل الفاظ تھے ان کی وضاحت کرتی ہیں، لیکن جیسے کہ غریب القرآن ابن قتیبہ کی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مجاز القرآن ہے ابو عبیدہ کی کتاب ہے، تو یہ صرف جو مشکل الفاظ ہیں ان کی وضاحت کرتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو مفردات القرآن پہ کتابیں لکھی گئی ہیں یہ تھوڑی وسیع ہیں کہ قرآن کریم کے حروف اصلیہ یا قرآن کریم کے جو مفردات ہیں ان کو لے کر تفصیل سے جو ہے وہ اس پر بات کرتی ہیں۔ تو ان کی ترتیب جو ہے وہ 2 طرح کی ہے۔ کچھ ایسی کتابیں ہیں قرآن کریم کے غریب الفاظ پر، مشکل الفاظ پر یا مفردات پر کہ جو صورتوں کے اعتبار سے ان میں ترتیب دی گئی، یعنی صورتوں میں ہر صورت کے جو مفردات ہیں یا مشکل الفاظ ہیں ان کو ذکر کر کے ان کی وضاحت اور ان کی تشریح اور تفسیر کی جاتی ہے۔ اور کچھ ایسی کتابیں ہیں کہ جن کے اندر صورتوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ حروف تاجی کے اعتبار سے جو ہے وہ وضاحت کی جاتی ہے۔ حروف تاجی کے اعتبار سے یعنی الف با تا سا اس طرح کر کے آگے اس میں کچھ علماء کی ترتیب تھوڑی مختلف ہے، بعض پہلے حرف کو دیکھتے ہیں، بعض آخری 2 حروف کو دیکھتے ہیں، بعض درمیان والے حرف کو دیکھتے ہیں، بہرحال اس میں ترتیب تھوڑی مختلف ہے بعض علماء کے ہاں۔ تو لیکن یہ ہے کہ حروف تاجی کے اعتبار سے قرآن کریم کے غریب اور جو مفردات ہیں ان کو ترتیب دیا گیا ہے، اور کچھ کتابوں کے اندر قرآن کریم کی صورتوں کے اعتبار سے جو اس کے غریب اور مفردات ہیں قرآن کریم کے ان کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ تو ہمارے سامنے یہاں 3 درجے کی کتابیں ہیں غریب القرآن میں یا مفردات القرآن میں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ الاول یعنی سب سے پہلی قسم المبتدی، جو ابتدائی لیول کی ہے، یعنی ابتدائی لیول کے لوگوں کے لیے جو شروع میں اس فن میں داخل ہوئے ہیں اور اس میں استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو تقسیم کی گئی ہے نا، یہ کتابوں کے طریقے اور کتابوں کے الفاظی اور ان کی جو آپ سمجھ لیں کہ لینگویج ہے، انداز ہے۔ آپ جانتے ہیں بعض کتابوں کا انداز بہت مشکل ہوتا ہے، خصوصاً جو قدیم کتابیں ہیں، قدیم کتابوں میں جو عربی بہت مشکل ہے، بعض الفاظ سمجھ ہی نہیں آتے انسان کو، ان کتابوں کے الفاظ بھی سمجھنے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ جو کتب المعاجم ہیں، جو موجم کتابیں ہیں، ان کی طرف لوٹنا پڑتا ہے جن میں عربی الفاظ کی وضاحت کی گئی ہوتی ہے۔ یعنی آپ قرآن کریم کے مفردات اور غریب القرآن کی وضاحت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی وضاحت پڑھنے سے پہلے صاحب کتاب کی کلام کو سمجھنے کے لیے آپ غریب القرآن جو کتب المعاجم ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔ تو اس مناسبت سے پھر پہلے لیول پر جو ہے وہ کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے جو سب سے قدیم ہیں اور یعنی مشکل عربی ان میں استعمال ہوئی ہے، قدیم عربی ان کے اندر استعمال ہوئی ہے، مشکل الفاظ استعمال ہوئے، بلکہ اس میں پھر جو ہمارے دور حاضر میں کتابیں لکھی گئی ہیں پھر اس کے قریب جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں کہ مثلا آپ کسی بھی میدان کے اندر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا آغاز میں شروع میں، تو آپ فوراً قدیم کتابیں نہ کھولیں، آپ مراجع کھولیں۔ مراجع کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ عقیدے کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھیں۔ ابن عثیمین کی ہر فن کے اندر کتابیں سب سے آسان ہیں، یہ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے اور میں اکثر طلبہ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی فن کے اندر اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ایسی صلاحیات دی تھی کہ ہر فن میں لکھا انہوں نے، ہر فن میں لکھا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہر فن میں لکھا ہے، نحو کے اندر بھی لکھا ہے، صرف کے اندر بھی لکھا ہے،
اصول کے اندر بھی، اصول حدیث کے اندر بھی، اصول تفسیر کے اندر بھی، عقیدے کے اندر بھی، فقہ کے اندر بھی، ہر حدیث کے اندر بھی، ہر فن کے اندر انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے، اور ان کے لیکچر کتابی صورت میں آ چکے ہیں، اور اس میں اسلوب انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان عربی، انتہائی آسان اسلوب۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ اگر شروع میں ہی قدیم کتابیں اٹھا لے اور کہے کہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو نہیں۔ یہی فائدہ ہے مراجع اور مصادر، ان میں فرق ہے کہ مراجع کے اندر آپ کے لیے انتہائی آسان اسلوب میں مواد کو جمع کر دیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد ان پر اعتماد کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی معلومات کی توثیق کے لیے، ان کے ریفرنس اور ان کو زیادہ، یعنی آپ سمجھ لیں کہ مضبوط بنانے کے لیے آپ ان کے حوالے اصل کتابوں سے دیں، نہ کہ ان کا حوالہ دیں، لیکن سمجھنے کے لیے آپ جو معاصرین کی کتابیں ہیں آپ ان کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اس طرح ہم اگر کہیں گے کہ اگر آپ غریب القرآن پہ پڑھنا چاہتے ہیں، مفردات القرآن پہ، تو سیدھا آپ ابن قتیبہ کی کتاب نہ اٹھا لیں، سیدھا آپ جو ہے وہ ابو بیدہ کی کتاب نہ اٹھا لیں، بلکہ آپ جو ہے وہ جو تو عصر حاضر میں یا اس کے قریب قریب کتابیں لکھی گئی ہیں آسان انداز میں، پہلے آپ ان کو پڑھیں۔ اس کے بعد متوسط ہے، یعنی درمیانے درجے کے جو درجے کی جو کتابیں ہیں اس موضوع میں، اور درمیانے درجے کے طلبہ کے لیے، یعنی جو نہ بالکل مبتدی ہیں اور نہ بالکل منتہی ہیں، نہ بالکل مبتدی ہیں اور نہ بالکل منتہی ہیں، ان کے لیے متوسط درجے کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور جو ان پہلے دو درجے کی کتابوں کو، مراحل کی کتابوں کو پڑھ چکا ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ متقدم جو کتابیں ہیں ان کو پڑھے، اور ان سے جو ہے وہ، کیونکہ اگر سیدھا متقدم کتابوں کی طرف جاتا ہے، قدیم کتابوں کی طرف، تو ان سے استفادہ اس انداز میں نہیں کر سکتا جس انداز میں وہ اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے جو پہلے دو لیول کی کتابیں جو ہے وہ پڑھ چکا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں پہلے جو درجے اور پہلے مستوے کی کتابیں ہیں مبتدئین کے لیے، ابتدائی طلبہ کے لیے، اور ابتدائی درجے کی کتابیں۔ ان کتابوں کا جو ان کی خصوصیات ہیں ان میں یہ ہے کہ ایک تو اختصار ہے، اور ایک دوسرا یہ کہ انتہائی اختصار کے ساتھ لیکن جامع معنی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ، یعنی اعجاز کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ کی وضاحت کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الفاظ کم ہوں لیکن آپ کو فوراً سمجھ آ جائے، الفاظ کم ہوں، عبارتیں کم ہوں، تشریح اور تفسیر کم ہو، لیکن آپ کو پڑھتے فوراً اس کی سمجھ آ جائے۔ اور اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی وضاحتیں بھی نہیں دی ہوئی کہ احادیث اور اشعار اور یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ اس میں مختصر کسی لفظ کی وضاحت ہوتی ہے، اور ساتھ اس کا کوئی شعر، ایک یا دو شعر کے ساتھ اس کی شواہد کے طور پر جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ ان کا اسلوب انتہائی آسان، اور ترتیب بھی ان کی صورتوں پر ہے، قرآن کریم کی صورتوں پر ان کی ترتیب ہے، جو حروف متعجی ہیں ان کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ صورتوں، اور یہ زیادہ آسان ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی صورت میں کسی مشکل لفظ کی وفاقیتاً و ابا، مثلا ابا سے کیا مراد ہے، وفاقیتاً چلے معروف ہے لیکن ابا سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ زرقا ونحشر یوم القیامتی، زرقا، اب زرقا جو ہے مثلا اس سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح یعنی جہاں بھی مشکل الفاظ ہیں قرآن کریم کے، مفردات یا مشکل الفاظ ہیں، آپ ان کو صورتوں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو زیادہ آسان ہے، بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں کہ اب اچھا انہوں نے پہلے حرف کو دیکھا ہے یا دوسرے کو یا تیسرے کو۔ حروف تاجی کے اندر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا مصنف نے پہلے حرف کو دیکھا ہے یا دوسرے کو یا تیسرے کو، کس اعتبار سے اس کو ترتیب دیا ہے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور یہ عام طالب علم کے لیے جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے۔ تو یہ جو پہلے لیول کی کتابیں ہیں مبتدئین کے لیے، ابتدائی طلبہ کے لیے، ان کا اسلوب انتہائی آسان ہے، مختصر الفاظ ہیں، اور ترتیب بھی ان کی آسان ہے، اس وجہ سے ان سے استفادہ کرنا ابتدائی طالب علم کے لیے انتہائی آسان ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کتاب ہے السراج فی غریب القرآن، السراج فی غریب القرآن، یہ دکتور محمد بن عبدالعزیز الخضیری، یہ ڈاکٹر محمد عبد العزیز الخضیری ان کی کتاب ہے۔ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، یہ یعنی تقریباً میرے خیال میں کوئی 200-250-300 صفحے کی کتاب ہے، یعنی جو میرے پاس اس کا طبع ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، صرف الفاظ ہیں صورتوں کے اعتبار سے، اوپر صورت کا نام ہے، نیچے اس کے الفاظ جو مفردات ہیں، بس اوقات مشکل نہیں ہوتا وہ لفظ، لیکن اس کی وضاحت کی ہوتی ہے، اس کی نیچے وضاحت کی ہوتی ہے۔ اور اکثر جو سعودی عرب میں مقابلہ ہوتا ہے، سعودی عرب میں جو حفظ کا مقابلہ ہوتا ہے نا قرآن کریم کے حفظ کا، اس کے اندر 7 الفاظ معنی بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر بھی سنتے ہیں، الفاظ کے معنی بھی پوچھتے ہیں، اس میں غالباً یہ کتاب ہوتی ہے، اس میں غالباً اکثر مقابلہ جات میں یہ کتاب سے تیاری کی جاتی ہے، جو السراج ہے فی غریب القرآن، میرے پاس یہ موجود ہے۔
انتہائی جامع معنی اور مختصر کتاب ہے، اس میں قرآن کریم کے مفردات جو ہیں ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ اوپر قرآن کریم کا کلمہ ہے، نیچے اس کی وضاحت، کلمہ نیچے اس طرح صورتوں کے اعتبار سے، اور انتہائی آسان اسلوب ہے۔ یہ پہلی کتاب ہے اس پہلے لیول میں۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے، یعنی یہ کلمات القرآن جو ہے مخلوق کی کتاب اس کے انداز میں، یہاں نیچے ان کا ایک اور طریقہ یہ کہ جب کسی کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں نیچے وہ کس قدیم کتاب کے انداز میں لکھی گئی ہے، اس سے استفادہ کیا گیا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں چونکہ تعویلات کی گئی ہیں تو کہتے ہیں کہ اس صاحب کتاب نے، یعنی جو خدیری ہیں، انہوں نے تعویلات سے اجتناب کیا ہے، ان کو اس میں شامل نہیں کیا۔ دوسری کتاب ہے تفسیر المشکل فی من غریب القرآن، تفسیر المشکل من غریب القرآن، یہ مکی بن ابی طالب کی کتاب ہے، اور یہ کتاب صورتوں کی ترتیب پر ہے۔ اس میں جو الفاظ ہیں مفردات قرآن کریم کے، وہ قرآن کریم کی صورتوں کے اعتبار سے، یعنی صورت کا نام نیچے اس کے مفردات اور مشکل الفاظ، پھر اگلی صورت کا نام نیچے اس کے مشکل الفاظ اور مفردات، بجائے اس کے کہ صورتوں کے بغیر حروف تاجی کے اعتبار سے الف با تا سا وغیرہ، یہ زیادہ مشکل ہے اس میں حروف کو تلاش کرنا عام آدمی۔ اور یہ کتاب جو ہے اس میں اعتماد انہوں نے زیادہ ابن قتیبہ کی کتاب پر کیا ہے، اور میں نے پہلے بتایا شروع میں کہ ابن قتیبہ کی جو کتاب ہے یہ جو یعنی غریب القرآن، یہ سب سے قدیم ہے، سب سے قدیم ہے، اور ان کی کتاب غریب جو ہے غریب الحدیث بھی ہے، غریب الحدیث بھی ہے، غریب القرآن بھی ہے ابن قتیبہ کی۔ جیسے ابن ابو بیدہ کی کتاب جو ہے وہ دو ہیں، ایک ان کی حدیث پہ غریب الحدیث پہ اور غریب القرآن دونوں پہ، ایک کتاب کے اندر ہی انہوں نے دونوں جو ہیں قرآن کریم کے بھی مشکل الفاظ اور غریب الفاظ اور حدیث کے مشکل الفاظ اور غریب الفاظ بھی درج کیے۔ تو ابن قتیبہ کی کتاب جو ہے وہ متوسط درمیانے درجے کے یعنی دوسرے لیول پہ آتی ہیں، لیکن اس کتاب سے چونکہ استفادہ کیا گیا اس وجہ سے انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ کتاب جو ہے مکی بن ابی طالب کی کتاب، یعنی تفسیر المشکل، یہ دوسرے لیول پر ہے، سوری پہلے لیول پر ہے۔ اس کے بعد ہے کتاب تحفۃ العریب، تحفۃ العریب بما فی القرآن من الغریب، یہ ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ تعالی جن کی تفسیر بھی ہے، تفسیر ابی حیان، یہ ان کی کتاب ہے تحفۃ العریب بما فی القرآن من الغریب، کہ یہ قرآن کریم کے جو غریب الفاظ ہیں، یعنی مشکل الفاظ ہیں جو عام فہم سے تھوڑے دور ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اور یہ کتاب حروف تاجی پر ہے، یہ کتاب حروف تاجی پر ہے، تو لیکن انہوں نے اس کو یہاں اس درجے میں ذکر کیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہاں اوپر ذکر کیا ہے کہ غریب القرآن میں کتابیں دو طرح کی، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ صورتوں کی ترتیب پر اور اسی طرح حروف معجم کی ترتیب پر۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ مبتدی کے لیے زیادہ مناسب وہی کتابیں ہیں جو قرآن جو صورتوں کے ترتیب سے، اور یہ پہلی دو کتابیں ہیں۔ یہ تیسری کتاب جو ہے یہ حروف تاجی کے اعتبار سے، لیکن ان کی عبارت چونکہ آسان ہے، کہتے ہیں وہ عبارت و سہلہ، اور ان کی عبارت انتہائی آسان ہے، اچھا حتیٰ کہ یاد بھی کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ یاد بھی ممکن ہے یاد کرنا۔ تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مقابلوں کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ الفاظ یاد کیے جاتے ہیں، الفاظ معنی وغیرہ، تو اس میں یہ معامل ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں کتاب وجہ النہار الکاشف عن معانی کلام الواحد القہار، دکتور عبدالعزیز الحربی کی کتاب ہے، اور یہ جو کتاب ہے اس کی عبارت بھی انتہائی آسان ہے، اور اس میں انتہائی عمدہ علمی فوائد کا اضافہ بھی ہے، اور یہ پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے، انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اور اس کو مصنف نے جو ہے وہ صورتوں کی ترتیب پر جو ہے وہ مرتب کیا ہے، صورتوں کی یعنی قرآن کریم کی جو صورتوں کی ترتیب ہے اس کے مطابق اس کو مرتب اور منظم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب قرآن کریم کے حاشیے کے طور پر لکھی جاتی نا، یعنی اس کو بطور حاشیہ کے اگر شائع کیا جاتا تو یہ زیادہ عمدہ تھی۔ وَلَوْ تَبَعَ مُؤَلِّفُ عَلَى حَاشِيَةِ الْمُصْحَفِ لَكَانَ مُفِيدًا، اگر اس کو قرآن کریم مصحف کے حاشیے کے انداز میں طبع کیا جاتا، یعنی اندر قرآن کریم ہوتا، آیات اور سائڈوں پہ ان کی جو ہے وضاحت یعنی رقم کے ساتھ نمبروں کے ساتھ ہوتی، تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ کہتے ہیں وقت سمیت انه یکتب کتابا فی الغریب اوسع من هذا ولعلہ یصدر مستقبلا، کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ایک اور کتاب لکھ رہے ہیں، یعنی یہی مصنف جو ہیں جس غریب القرآن پر زیادہ وسیع کتاب لکھ رہے ہیں، یعنی بڑی کتاب لکھ رہے ہیں، شاید کہ ان قریب وہ طبع ہو جائے۔ اچھا، کہتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں جو مبتدئین ابتدائی طلبہ کے لیے مناسب اور مفید ہیں، لیکن صرف یہ انہوں نے چند ایک ذکر کی۔ اس کے بعد جو متوسطین یعنی درمیانے درجے کے طلبہ کے لیے اور دوسرے لیول کی کتابیں ہیں، وہ ان میں سے پہلی کتاب ہے غریب القرآن ابن قتیبہ کی،
غریب القرآن ابن قتیبہ کی، جو میں نے کہا کہ اس موضوع میں سب سے قدیم ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، سب سے قدیم ترین، کیونکہ میں نے کہا کہ ابن قتیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تیسری صدی ہجری کے امام ہیں، 276 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے، 276 کو 276 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، تو اس مناسبت سے یہ سب سے قدیم کتابوں میں شمار ہوتی ہے غریب القرآن میں۔ اور یہ یعنی ایسی کتاب ہے جس پر بعد والے جو مفردات یا غریب القرآن پہ لکھتے ہیں وہ اس پر اعتماد کرتے ہیں، بلکہ سب نے اس پر اعتماد کیا ہے، اور اس کی عبارتیں بھی انتہائی آسان ہیں، اس کی عبارتیں بھی انتہائی آسان ہیں، اور انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے کہ کن کن لوگوں نے جو ہے وہ اس پر اعتماد کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا ہم الگ سے تعارف کریں گے تفصیلی، لیکن صرف فی الحال تو ان کے نام سے واقفیت کافی ہے، آگے انشاءاللہ ان کا ہم تعارف کریں گے تفصیل سے۔ اس کے بعد دوسری کتاب جس کا میں نے پہلے نام بھی ذکر کیا ہے، یہ کتاب ہے غریب القرآن پہ نزہۃ القلوب، جس کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ یہ چوتھی صدی ہجری کی کتاب ہے، چوتھی صدی ہجری کی کتاب ہے نزہۃ القلوب، اور اس کا مکمل نام ہے نزہۃ القلوب فی تفسیر علام الغیوب، اور یہ ابو بکر بن احمد سجستانی کی کتاب ہے، جن کی وفات 330 میں ہوئی، جن کی وفات 330 ہجری میں ہوئی، گویا کہ چوتھی صدی ہجری کے امام ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ غریب القرآن میں زیادہ مشہور اور زیادہ بہترین اور افضل ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کے انہوں نے طبعات ذکر کیے ہیں کہ اس کے 2 طبعات ہیں، والطبعۃ ثانی الکتاب، یہ دوسرا طبع ہے، پہلا طبع ہے اور یہ دوسرا طبع ہے، اور یہ تیسرا طبع ہے، یعنی اس کے ایڈیشن جو ہیں مختلف ایڈیشن ہیں، ہر ایک دوسرے سے مفید ہے، اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کون سا ایڈیشن زیادہ جو ہے وہ مفید ہے۔ اس کا میزہ کیا ہے، اس کتاب کا، اس کی خوبی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر قرآن کریم کے جو معانی ہیں ان کو بیان کرنے میں انتہائی دقت سے کام لیا گیا، انتہائی دقت سے کام لیا گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کو آسان انداز میں پیش کیا گیا ہے، لیکن جن علماء نے بعد میں اس پہ تحقیقات وغیرہ کی ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کو روح ترجیح کے اعتبار سے پیش کیا ہے، لیکن وہ پہلے انداز سے تھوڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تیسری کتاب ہے التبیان فی غریب القرآن، یہ ابن الحائم کی کتاب ہے، ابن الحائم کی کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے نزہۃ القلوب کی طرح جو ہے وہ صورتوں کے انداز میں ہے، اور تقریباً اسی کی ہی معلومات اس کے اندر موجود ہیں، لیکن کچھ اس کے اندر اضافات ہیں پہلی کتاب سے، جو پچھلی کتاب ہم نے پڑھی ہے نزہۃ القلوب، اس سے کچھ اضافات ہیں اس کتاب کے اندر، اور یہ بھی صورتوں پر ہے، یہ بھی صورتوں کے انداز میں جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد کتاب ہے بہجت العریب، ترکمانی کی کتاب ہے، اور یہ بھی صورتوں کے انداز میں مرتب ہے، ترتیب دی گئی ہے، لیکن اس میں مفردات القرآن کی کچھ زیادہ وضاحت کی گئی ہے، یعنی طول دیا گیا بحث کو، اور کافی جو ہے وہ بحثیں ایسی ہیں کہ جو یعنی آپ سمجھ لیں کہ تھکا دینے والی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی مختصر نہیں ہے، کافی لمبی چوڑی اس کے اندر وضاحتیں۔ اس کے بعد ہے کتاب تفسیر غریب القرآن سنانی کی، اور یہ سنانی وہی ہیں جو سبل السلام والے ہیں، بلوغ المرام کے شارح، بلوغ المرام کے شارح جو ہے امام سنانی الیمانی، یہ صاحب سبل السلام، ان کی کتاب ہے تفسیر غریب القرآن، تفسیر غریب القرآن، یہ حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب ہے، حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ سب سے بہترین جو تحقیق آئی ہے وہ صبحی حلاق کی ہے، محمد صبحی الحلاق جو ہے ان کی کتاب، ان کی تحقیق کے ساتھ جو ہے یہ کتاب آئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے لیول کی کتابیں ہیں اس موضوع میں، اس فن میں، اور یہ متقدمین یعنی ان کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح جو منتہی طلبہ ہیں آخری لیول کے ان کے لیے۔ تو اس میں مجاز القرآن ہے، ابو عبیدہ یا ابو عبیدہ بھی اس کو بعد پڑھتے ہیں، معمر ابن المثنیٰ، 210 میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ کتاب جو ہے یہ عمدہ شمار ہوتی ہے، عمدہ، جیسے ہم نے کہا نا ابن قتیبہ کی کتاب غریب القرآن جو ہے وہ عمدہ شمار ہوتی ہے کہ جس پر بعد والوں نے اعتماد کیا ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی ان کتابوں میں سے ہے کہ جس کتاب پر غریب القرآن میں لکھنے والوں نے اعتماد کیا ہے، لکھنے والوں نے اعتماد کیا ہے، جیسے مثلا اور بھی موضوعات کے اندر، مثلا فضائل صحابہ کے اندر کچھ کتابیں اصل ہیں، کچھ کتابیں ان کتابیں ہیں، تو جن کتابوں پر اعتماد کیا جاتا ہے ان میں سے مثلا الاستیعاب ہے ابن عبد البر کی، انشاءاللہ جب وہ موضوع آئے گا ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔
تو اس کے بعد ہے کتاب مفردات القرآن راغب اصفہانی کی کتاب، جو مشہور ہے، معروف ہے، آسان ہے۔ یہ کتاب زیادہ مستعمل بھی ہے، تو یہ زیادہ مفردات القرآن میں اہم ترین کتابوں پر ہے، لیکن اس کی ترتیب حروف تہجی پر ہے، حروف معجم یعنی حروف تہجی پر۔ اور کچھ جو ہے وہ اس میں الفاظ جو ہے وہ بعد میں پورے کیے گئے، مطلب مصنف جو ہیں وہ اپنی وفات سے پہلے ان کو مکمل نہیں کر سکے، جن کو بعد میں جو ہے وہ سمین الحلبی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں مکمل کیا ہے۔ لیکن یہ ایسی کتاب ہے مفردات القرآن کے جس سے کوئی بھی طالب علم مستغنی نہیں ہے، جس سے کوئی بھی طالب علم مستغنی نہیں ہے، کیونکہ ان کا اسلوب انتہائی عمدہ ہے اور آسان ہے، اور زیادہ یہ وسیع کتاب ہے۔ وسیع کتاب، اس کے اندر زیادہ قرآن کریم کے مشکل الفاظ اور مفردات کی وضاحت ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے، ہم نے کہا کہ جو چیزیں امام راغب اصفہانی سے رہ گئی، ان کی وفات سے پہلے مکمل نہیں کر سکے وہ، ان کو جو ہے وہ سمین حلبی نے پورا کیا ہے اس کتاب میں، عمدۃ الحفاظ میں۔ عمدۃ الحفاظ کی جو انہوں نے تیسرے نمبر پر کتاب دی ہے، اس کتاب کے اندر جو ہے وہ امام راغب اصفہانی کی کتاب کے اوپر کچھ اضافات ہیں جو وہ نہیں کر سکے، انہوں نے جو ہے وہ ان کو اس میں شامل کیا ہے۔ اس کے بعد ہے الموجم الاشتقاقی الموصل لالفاظ القرآن، یا الموصل لالفاظ القرآن، محمد حسن، یہ ان کی کتاب ہے، 4 جلدوں میں ہے۔ اور یہ جو ہے وہ کتاب کہتے ہیں کہ سب سے عمدہ ہے، سب سے رائع ہے، یعنی بہترین کتابوں میں سے ہے، اور کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ یہ کتاب اپنے سے پہلے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے فوقیت لے جائے، ان سے فوقیت لے جانے والی کتابوں میں شمار ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے جو مفردات ہیں، اصول یعنی جو اصل الفاظ ہیں، جو اصل مادہ ہے، اس کے اعتبار سے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ عنایت علماء تفسیر فی غریب القرآن و مناہجہم فی ذالک، یہ کتاب ہے انہوں نے ذکر کی، اور بھی کئی کتابیں اس موضوع پر ہیں۔ بہرحال مقصد ان کا یہ ہے کہ 3 اس کے لیول بنائے گئے ہیں، اور ہر لیول پہ 2 3 کتابیں انہوں نے 4 بطور مثال کے یہاں ذکر کی۔ اب ہم چلتے ہیں 1 2 کتابوں کا تفصیلی تعارف کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کی مثالیں بھی ہم جو ہے وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کتاب ہے غریب القرآن، ابن قتیبہ کی کتاب ہے۔ میں نے جیسے ذکر کیا کہ 276 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ کتاب عمدہ شمار ہوتی ہے، عمدہ کا معنی یعنی جس پر بعد والوں نے اعتماد کیا ہے، اور اصل شمار ہوتی ہے اس موضوع کے اندر۔ لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کل جو ہم نے پڑھا ہے اس مناسبت سے، کہ کیا یہ کتاب مرجع ہے یا مصدر ہے، اور پھر مصادر میں سے مصادر اصلیہ میں سے ہے یا مصادر ثانویہ میں سے ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ مصادر ثانویہ۔ ہیں؟ کس نے بتایا ہے؟ ہاں، تو رونق، رونق نے بتایا، رونق نے۔ ہاں جی، رونق کہہ رہی ہے کہ یہ مصادر ثانویہ میں سے۔ آپ لوگ متفق ہیں اس کے ساتھ، اس رائے کے ساتھ آپ متفق ہیں جو رائے انہوں نے دی ہے؟ چلیں میں کہہ دیتا ہوں آپ متفق ہی ہوں گے، کیونکہ آپ نے تو بولنا نہیں۔ چلیں میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ آپ متفق ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مصادر ثانویہ میں شمار ہوتی ہے، مصدر ہے، مرجع نہیں ہے۔ مصدر ہے چونکہ بعد والوں نے اس پر اعتماد کیا ہے، لیکن چونکہ یہ خود قرآن کریم کے تابع ہے، قرآن کریم کے الفاظ کی وضاحت ہے، تو اس وجہ سے یہ ثانوی مصدر ہے، اصل مصدر نہیں ہے۔ اصل مصدر ہم نے کہا قرآن ہے یا حدیث کی کتابیں ہیں، یا پھر کوئی بھی کسی موضوع کے اندر ایسی کتاب جس سے پہلے کوئی کتاب سبقت نہ لے گئی۔ تو یہ گویا کہ کتاب جو ہے یہ مصادر میں سے ہے، لیکن مصادر ثانویہ میں سے۔ جی، تو اس کے اندر سب سے پہلے مصنف نے مقدمہ ذکر کیا ہے، جیسے کہ طریقہ ہے مصنفین کا کہ وہ ہر کتاب میں شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ لکھتے ہیں جس میں تمہید ہوتی ہے، موضوع کی اہمیت کو واضح کیا جاتا ہے، اور اہمیت کے بعد پھر مصنف اس میں اپنا منہج اور طریقہ، یعنی جس طریقے کو انہوں نے فالو کیا ہے اس کتاب میں،
اور منج اس کو واضح کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اگر اس سے پہلے کوئی کتابیں لکھی گئی ہوں جن سے انہوں نے استفادہ کیا ہو ان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے منج اور طریقے کو مقدمے میں ذکر کیا ہے، اور پھر چند ایک مصادر کی طرف اشارہ کیا جن پر انہوں نے اعتماد کیا ہے۔ اچھا، یہاں ایک چیز میں وضاحت کر دوں کہ ایک کتاب جو ہے اس کا وہاں ذکر نہیں کیا گیا، اور وہ کتاب جو ہے انہوں نے یہاں ذکر کی ہے، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں، اور یہ شاید آپ کے لیے پہلی معلومات میں سے پہلی چیز ہو، یعنی شاید پہلے آپ کے پاس یہ معلومات نہ ہو۔ غریب القرآن پر ایک کتاب ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول۔ غریب القرآن پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ایک کتاب ہے، جو کہ اصل میں نافع ابن الازرق نے حضرت عبداللہ بن عباس سے قرآن کریم کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے بارے میں پوچھا تھا، سوال کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ ان کا جواب دیتے تھے۔ وہ عرب کے اشعار پڑھ کے، یعنی ان سے اس کے بطور استشہاد کے ذکر کرتے تھے، اور ان الفاظ کی جو ہے وہ وضاحت کرتے تھے، وضاحت کرتے تھے۔ تو اس کا نام جو ہے وہ غریب القرآن ہے، غریب القرآن ہی ہے، لیکن عبداللہ بن عباس کی طرف اس کی نسبت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ حبر الامہ ہے، ترجمان القرآن ہے، مفسر القرآن ہے۔ اس مناسبت سے اس کتاب کی جو ہے وہ اہمیت زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک تفسیر بھی ان کی طرف منسوب ہے، عبداللہ بن عباس کی طرف ایک تفسیر بھی منسوب ہے، یعنی تفسیر عبداللہ بن عباس کی تفسیر۔ اس میں جو ان سے تفسیری روایات ہیں ان کو جمع کیا گیا، لیکن انہوں نے نہیں لکھی، یہ لکھنے والے خود عبداللہ بن عباس نہیں ہیں، بلکہ ان سے جو ہے وہ نقل کی گئی ہیں۔ اسی طرح غریب القرآن پر بھی یہ نافع بن الازرق نے جو سوالات کیے تھے، یہ انہوں نے کتاب کے اندر جو ہے وہ اس کو درج کر دیا، اور وہ ہم تک جو ہے وہ پہنچائے گئے ہیں۔ تو یہ سب سے قدیم ترین کتاب اس کو کہا جا سکتا ہے، سب سے قدیم ترین کتاب سند کے اعتبار سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مجاز القرآن ہے، ابو عبیدہ کی کتاب ہے، جو کہ 210 میں ان کی وفات ہوئی، تو یہ گویا کہ سب سے قدیم ترین ہے۔ اس کے بعد تیسری ہم جو پڑھ رہے ہیں کتاب، اہم کتابوں میں سے، اور یہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے مقدمہ ذکر کیا، ہم نے کہا، پھر ایک باب قائم کیا ہے مقدمے کے بعد، جس میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان کے مشتقات ذکر کیے ہیں۔ اچھا، اس مناسبت سے یہ جو کتاب ہے انتہائی اہم ہے کہ انہوں نے مقدمے کے بعد پہلا باب قائم کیا جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر بات کی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر بات کی ہے، اور ان کے معنی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر دوسرا باب قائم کیا ہے جس باب کے اندر انہوں نے قرآن کریم کے ان الفاظ کی تفسیر اور تشریح اور وضاحت کی ہے جن کا قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ وہ الفاظ جو قرآن کریم میں متعدد بار اور کئی بار استعمال ہوئے ہیں، دوسرے باب میں انہوں نے ان کی وضاحت کی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی، یعنی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ انہوں نے الگ الگ یہ باب کیوں بنائے، یعنی آگے جا کر جہاں ان الفاظ کا ذکر ہے وہاں کیوں نہیں کر دی وضاحت، تاکہ بار بار جگہ جگہ ان کی وضاحت نہ کرنی پڑے۔ تو اختصار سے کام لیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، ایک باب میں سارے اللہ کے اسماء و صفات کی وضاحت کر دی، دوسرے باب میں ان الفاظ کو درج کر دیا کہ جو کثرت سے قرآن کریم میں استعمال ہوئے۔ اس کے بعد پھر کیا کیا ہے، یعنی یہ پہلے دو باب اس انداز میں، یہ آپ کو اس انداز میں ہی معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے دو باب قائم کیے ہیں۔ پہلے باب میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معنی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے مشتقات کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا باب ان الفاظ پر مشتمل ہے کہ جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے قرآن کریم کے جو غریب الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہیں، جو عموماً لوگوں کے سمجھ سے تھوڑے دور ہوتے ہیں، وہ اصل میں یا تو یعنی اس اہل مدینہ یا اہل مکہ میں استعمال نہیں ہوتے، بلکہ یعنی باہر استعمال ہوتے تھے زیادہ تر، اور جو قبائل ہیں وہ استعمال کرتے تھے۔ تو اس مناسبت سے ہو سکتا ہے، یا پھر ایک قوم کے ہاں استعمال ہوتے ہیں، دوسری قوم کے ہاں استعمال نہیں، جیسے قرآن کریم کی قرات ہیں، آپ جانتے ہیں اس بارے میں تفصیلات سنتے رہتے ہیں آپ۔ تو اس کے بعد پھر یعنی ان دو ابواب کے بعد قرآن کریم کے مشکل الفاظ کی وضاحت شروع کی ہے، لیکن ان کو صورتوں کے اعتبار سے مرتب کیا ہے، ان کو صورتوں کے اعتبار سے مرتب کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ کتاب مفید اس اعتبار سے ہے کہ آپ اللہ کے اسماء و صفات کی وضاحت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے باب میں جائیں، جو الفاظ بار بار آ رہے ہیں دوسرے باب کے اندر جائیں، پھر آپ اگر قرآن کریم کے کسی مشکل لفظ کی وضاحت دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ صورتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر خوبی یہ ہے
کہ جب وہ کسی لفظ کی اس کی وضاحت کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تو انتہائی اختصار سے جو ہے اس کا معنی بیان کرتے ہیں، مجمل یعنی مختصر اور اختصار کے ساتھ آسان الفاظ میں جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر انہوں نے زیادہ عربی اشعار اور جو ہے وہ استشادات سندوں کے ساتھ چیزیں ذکر نہیں کی، بلکہ اختصار سے کام لیا ہے۔ لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے مقدمے میں جن کتابوں سے استفادہ کیا ہے ان کو بھی ذکر کیا ہے، تو ان میں سے جو ابو بیدہ کی کتاب ہے وہ مجاز القرآن، مجاز القرآن جو ہے اس سے زیادہ استفادہ کیا ہے، نقل کیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان میں کیسے وضاحت کرتے ہیں؟ اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی وہ اسماء حسنہ اور وہ صفات علی جن میں آیات کا اختتام کیا گیا ہے، اکثر جو آیات کے آخر میں آتا ہے عزیز حمید حکیم غفور رحیم، اس طرح کر کے ان کی بلاغت بیان کی ہے، ان کو آیات کے آخر میں کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح چونکہ یہ اسماء و صفات بار بار آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو الگ الگ ذکر کریں، انہوں نے اس کو شروع میں جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ چلیے بہرحال تو یہ اس کا تعارف ہے اس کتاب کا۔ آگے ہم چلتے ہیں مفردات القرآن کی طرف۔ بیچ میں اور بھی کتابیں ہیں، یہ جو کتاب الغریبین ہے ابو بیدہ الحربی کی کتاب، یہ دونوں کتابیں اس نے حدیث پر بھی لکھی ہیں اور اس پر جو ہے وہ قرآن کریم پر بھی لکھی ہیں۔ جی، یہ ہمارے پاس کتاب ہے مفردات غریب القرآن راغب اصفہانی کی کتاب ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے وہ زیادہ مستعمل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مفید بھی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں حروف تاجی کے اعتبار سے جو ہے وہ الفاظ کو ترتیب دیا ہے، اور اس میں بھی جو اس کا اصل مادہ ہے اس کو جو ہے وہ لیتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے صرف مشکل الفاظ نہیں اس میں ذکر کیے بلکہ مفردات القرآن عموماً یعنی وسعت اختیار کی ہے، اور جو بھی قرآن کریم کے مفردات ہیں ان کو اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ہر حرف کے لیے حروف ہجا میں سے ایک باب بنایا ہے، پھر اس باب کے تحت جو ہے اس کے جتنے مادے آتے ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ چلیے اب ہم اصل کتاب کی طرف چلتے ہیں تاکہ اس کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ جی، سکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی استاد، جی جی سیدھی آ رہی کہ الٹی آ رہی ہے؟ سیدھی چلیے، سیدھی آ رہی ہے۔ اب دیکھیے الف، کتاب الالف، یہ ایک کتاب انہوں نے قائم کی، کتاب الالف۔ اس کے تحت وہ ذکر کرتے ہیں ابا حمزہ با الف، الاب الاب الوالد، آگے پھر اس کی ساری وضاحت کرتے ہیں اور اس کے اندر احادیث سے بھی استشہاد پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بعض قرات میں ہے وہو اب اللہ، وروی انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی انا وانت ابوا هذه الامه، میں اور تم اس امت کے باپ ہیں دونوں۔ اب یہ حدیث اگر حافظہ کو مل گئی، بلکہ ملی ہوگی ان کو، اگر یہ ان کو مل گئی تو ان کے تو پاؤں ہی نیچے نہیں لگیں گے، لیکن یہ جو ہے وہ امام راغب نے کچھ ایسی حدیث ذکر کی ہوئی ہیں کہ جن کی کوئی اصل ہی نہیں، کچھ من گڑت ہیں، کچھ ضعیف ہیں، اور کچھ کیونکہ وہ اس میدان کے شاہسوار نہیں ہیں، محدث نہیں ہیں کہ وہ ان حدیث کی تحقیق بھی کرتے۔ بہرحال ان کے پاس حدیث کا علم تھا لیکن باقاعدہ محقق نہیں تھے یا امام نہیں تھے کوئی تحقیق کے اور حدیث کے، اس وجہ سے حدیث موضوع من گڑت وغیرہ بھی اس کے اندر شامل کی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم تھوڑا آگے چلیں، یہ دیکھیں آپ، پہلے الف با الف، اس کے بعد الف با یا، اس کے بعد خالی اب، اس کے بعد ابد ابق، اس طرح کر کے انہوں نے اس کی وضاحت جو ہے وہ حروف تاجی کے اعتبار سے انہوں نے کی ہے۔ بہرحال اس میں آپ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ الف میں جائیں گے، اس کا پہلا حرف دیکھیں گے پہلا حرف کیا ہے،
تو پہلے حرف میں پھر آگے دوسرا حرف اور تیسرا حرف، اس اعتبار سے آپ دیکھتے جائیں گے. اگر وہ ثلاثی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے پہلا کیا ہے دوسرا کیا ہے، اس طرح کر کے جو ہے وہ ترتیب کو دیکھیں گے آپ. یہ دیکھیں آپ، تو پہلے با کو انہوں نے ذکر کیا، با کے بعد پھر سا کو، سا کے بعد پھر جو ہے وہ جیم کو، اور جیم کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ حمزہ کے بعد با سا، اس کے بعد جیم، جیم کے بعد ہا، جیسے احد، اور پھر اخذا، پھر اخ، پھر آخر، اس طرح کر کے. یعنی کوئی اتنا مشکل نہیں اسلوب، اس پہ ان کا اسلوب آسان ہے. تو پہلے آیت کا ریفرنس ذکر کرتے ہیں جہاں سے انہوں نے یہ لفظ لیا ہے. مثلا یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وَأَثْلٍ، یہاں لفظ جو ہے وہ اصلن، یہاں اصلن کا لفظ ہے، یہ سبا کے اندر استعمال ہوا ہے. اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، مثلا چلیے اجل، یہاں اجل، الاجل المدہ المضروبہ للشیء، کسی چیز کی مقررہ مدت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ، سورۃ القصص، سورۃ الغافر، جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے ساتھ اس کا ریفرنس دیتے ہیں، پھر اس کی آگے وضاحت کرتے ہیں. عربی میں اسے یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی اصل جو ہے وہ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر اس کو کس معنی کے لیے استعمال کیا جانے لگا، یہ ساری اس کی وضاحت انہوں نے کی. اور آپ نے شاید اردو میں اس کتاب کو پڑھا ہوگا، اس کا ترجمہ. تو اس مناسبت سے ہم نے جتنی کتابوں کا تعارف پڑھا ہے ان میں زیادہ وسیع کتاب یہ ہے، ان میں زیادہ وسیع کتاب یہ ہے جس کے اندر زیادہ اچھے طریقے سے اور تفصیل سے جو ہے وہ قرآن کریم کے مفردات اور غریب القرآن کی وضاحت کی گئی ہے. تو وہ کتاب یہ المفردات فی غریب القرآن امام راغب اصفہانی کی کتاب ہے. چلیے جی ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج کے لیکچر میں.